بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ ہم لوگ پھر سے بیٹھیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور ایمان کو تازہ کریں، اپنے عزم اور ارادے کو پھر سے تازہ کریں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں کہ یہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں جو ہمارا اصلی مقصد زندگی ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا، اس میں کتنی حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ کہ اس معیار کے مطابق جیسا کہ مطلوب ہے۔ اب مسئلہ آج کل یہ ہے کہ وہ معیار بھی معلوم نہیں ہم کو کہ کیا معیار ہونا چاہیے جو مطلوب ہے سنت کے مطابق، کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اور سنت کی اتباع کے بھی درجات ہیں، ایک تو ظاہری سنت ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ بھی عمل ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل کس طرح کیا اور کس طریقے سے، مثلا نماز پڑھی تو کہاں تک ہاتھ اٹھائے، کیسے پہلے وضو کیا، کس طرح سے ترتیب رکھی اس کی، کتنا پانی خرچ کیا، اور اس میں پھر یہ بھی کہ بات نہیں کیا جو دعائیں پڑھنے کی ہیں اس کو سمجھ کے پڑھنا، جو معصور دعائیں، نماز میں بھی ایسے ہی کہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ خضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، خضوع نماز کا، اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نماز میں توجہ بھی رہے اور الفاظ کی طرف، معانی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کوئی حرکت نہ ہو، جس اعضاء کو جس جگہ پہ رکھنا ہے، جس عضو کو جہاں پہ رکھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں پہ سجدے میں نظر ہونی ہے، یہ ساری چیزیں بھی مطلوب ہیں اور اس کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ نماز تو ہم زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز اس طرح سے ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے، تو یہ مطلوب ہے، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 70 80 سال سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں، السلام علیکم، تشریف ہے، تو اس میں فرمایا، گو روایتاً تو اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب نماز پڑھ کے آدمی سلام پھیرتا ہے تو 1/3، 1/4، 10واں حصہ ایسے اس کا نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے خضوع پر۔ اور نہ اللہ بچائے بعض لوگوں کی نماز جو ہے وہ پرانے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ایسی خراب طریقے سے پڑھی گئی، اور یہ جب تک کہ توجہ اس طرف نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ایک بزرگ آتے تھے وہاں پر سعودی عرب میں، حاجی شکیل صاحب، حاجی شکیل احمد صاحب، پہلے تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ تھے، پھر حضرت عبدالحلیم جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعد میں ان کو اجازت بھی ملی، تو کہنے لگے میں نماز کی ان ساری چیزوں پہ بیان کرتا تھا اپنی مجلس میں، اور جو پکے نمازی جو صف اول کے ہوتے تھے اور جو سب سے گڑبڑ نماز پڑھتے تھے، وہ سب سے زیادہ سر ہلا کے کہتے تھے، ہاں حضرت آپ نے بالکل بچا کہا، لوگ یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، لوگ یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، سنتوں کی پیروی نہیں کرتے، سنتوں کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
لیکن جب خود نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ چیزیں صحیح کرنے کی ہیں. یعنی صرف ایک جوش جذبہ ایک آدمی کو پیدا ہو گیا دل میں کہ بھائی میں جو اپنی اصلاح کرنی ہے. کوئی آیا ہے دیکھ لینا. تو وہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرنا ہے. تو اس سے استعمال نہیں کرے گا نا تو اس پھر فائدہ نہیں ہے تو آدمی کے پاس ایک جذبہ ہے، ایک وہ ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا. حضرت تھانوی کا ایک مشہور واعظ ہے طریق قلندر، اور عجیب واعظ ہے حضرت نے. حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار کے قریب مسجد ہے اس پہ بیان فرمایا تھا، اور عجیب حضرت کی اس وقت کیفیت تھی. اور کافی لمبا آواز چلا تھا، چھپا ہے، الگ سے چھپا ہے. اور ہمارے تمام اکابر، ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی بہت دفعہ اس کی تاکید کر چکے ہیں کہ طریق قلندر ضرور پڑھا جائے. اور اس میں جو حضرت نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے راستے پہ چلنا ہے، تو حضرت نے مثال دی کہ وہی ایک جیسے ٹرین ہے. اب ٹرین جو ہے وہ ایک اس کے لیے چلنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو پٹری چاہیے، دوسرا ٹرین کا اپنا وجود چاہیے، دوسرا اس میں ایندھن چاہیے، اور پھر وہ چلے گی. اس میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو نہیں چلے گی. اب اللہ تعالیٰ نے جذبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اہمیت پیدا کرا دی، لیکن استعمال نہیں کرتا اس کو کہ بہتر سے بہتر کرے اپنے آپ کو، نماز کو بہتر کرے. پہلے جیسی تھی ویسے ہی، 10 سال پہلے جیسی نماز تھی ویسے ابھی بھی نماز ہے. جیسے پہلے خیالات آتے تھے ویسے ابھی بھی خیالات آتے ہیں، کوئی بہتری نہیں ہے. تو اللہ بچائے، یہ بہتر صورتحال نہیں ہے. اس کو اسی کے لیے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں کہ اس کو بہتر کریں. تو اس کو جب تک بہتر نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہے. بس ایک رسمی ہوگا آنا جانا، اور یہ ہے رسمی آنا جانا. السلام علیکم. رسمی آنا جانا جو ہے یہ خطرناک ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں آپ کی مجلس میں باقاعدہ آتے ہیں اور آپ کے خاص لوگوں میں سے ہیں. حضرت نے کہا نہیں، آج تک انہوں نے کبھی پوچھا نہیں مجھ سے اپنی اصلاح کے بارے میں. آتے ہیں باقاعدگی سے آتے ہیں، لیکن پوچھتے پاچھتے نہیں ہیں اور کوئی چینج نہیں آیا. اور ہم مشاہدہ بھی یہی ہے، لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس اور بہت حاضر رہتے ہیں، پیش پیش سامنے 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 ہیں، لیکن ان کی اس میں چینج نہیں آتا. اب بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے تو پہلے بچہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، دانت نہیں ہوتے. اگر اسی حالت میں رہ جائے بچہ تو پھر ڈاکٹر کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ اس کا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا، دانت بھی نہیں نکلے، بیٹھنا بھی نہیں شروع کیا، چلتا بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے روحانی طور پہ اسپریچولی بھی آدمی کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. پہلے نماز پڑھتا تھا، گنڈے دار پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. اب اللہ کے فضل سے باقاعدہ نمازی ہے، کوشش کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. پہلے گھر میں پڑھ لیتا تھا، کبھی جماعت سے پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا تھا. اب جماعت سے پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اگر خدا خواستہ جماعت رہ جاتی ہے تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. تو یہ ساری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ترقی ہو رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ آدمی مطمئن پڑا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں میجورٹی لوگوں کی ایسے ہی ہے کہ وہ بس مطمئن پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں بس ایک لیول پر آ کے اسٹیٹک ہو گئے، پھر ترقی نہیں ہے. اور ترقی تو اتنی ترقی ہے کہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو یہ تو ہے، اس میں ترقی کرنا ہی کرنا ہے آدمی کو. اور اسی لیے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھائی دین کے اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا ہمارے اوپر کہ اتنی کروڑ اربوں مخلوق میں ہم کو مسلمان پیدا کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ ہندو ہوتے
یا کرسچن ہوتے یا کسی ایسی جگہ پیدا ہوتے جہاں اسلام کا نام بھی نہیں ہے تو کتنی مشکل ہوتی۔ مسلمان پیدا کر دیا، ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے گھرانے جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلم غیر مسلم کا کیا فرق ہے، اللہ بچائے، ایسے آج کل بہت سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم، اتنا کرم، اتنا فضل فرمایا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر مسلمان بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر یہی ہے، حضرت سدری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ شکر کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ حضرت کے بھانجے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیا بولوں اس میں، خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت کو تشفی نہیں ہوئی لوگوں کے جواب سے، تو ان کا میں نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی معصیت میں خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے جو کام کہے ہیں ان میں استعمال کرنا، یہ اصلی شکر ہے۔ اللہ نے جسم دیا، اللہ نے وقت دیا، دولت دی، اب اسی ساری چیزوں کو ہم استعمال کریں اللہ کی معصیت میں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ہمیں تحفہ دے کہ بھائی یہ تمہیں 1000 روپے دے رہے ہیں، تمہارا رزلٹ اچھا آیا ہے یا کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ جائے اور اسی کا چاقو خریدے اور اسی کا آ کے پھر قتل کرے یا اس کی چیزیں خراب کرے۔ تو یہ ہماری مثال ہے۔ تو بہتری ہونی چاہیے، اور اپنے سے کوشش کرنا ہے، اور کوشش سے زیادہ دعا کرنا ہے اللہ سے۔ ہم کیا، ہماری کوشش کیا، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ہمارے حضرت اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں آج کل۔ پہلے حضرت سے کوئی نصیحت کے لیے کہتا تھا، اور بہت کہتے تھے لوگ حرم شریف میں، تو کیونکہ انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، کہاں کہاں کے لوگ آتے تھے، تو جب بھی دیکھتے تھے مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو آ کے کہتے تھے نصیحت کی، بڑے بڑے علماء، طالب علم، سارے لوگ۔ تو حضرت سب کو یہ کہتے تھے وقت کی قدر کرو، اور وقت کو بہت اچھی طرح استعمال کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تب ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی قدر کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اور آج کل حضرت کا جو سب سے زیادہ ہے وہ دعا، اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر وقت آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا رہے، کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو۔ اب بارش کا خطرہ ہے تو دعائی دل، بارش آ گئی نہ ہو، بارش آئے گی، اللہ تعالیٰ حفاظت رہے، گھر میں پانی نہ آئے، رستے کھلے رہیں، ڈیوٹی پہ جانا ہے، مسئلہ نہ ہو، بجلی نہ جائے۔ تو ایک تعلق آدمی کا قائم رہے اللہ سے، اور کہنے میں چھوٹی بات ہے لیکن یہ اصل میں ہے یہی تعلق مع اللہ، اسی سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ اور ساری دین کی جو دوڑ دھوپ کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، اور ہر وقت رہے، کسی وقت بھی ذہول نہ ہو آدمی کو۔ یہی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ بھائی دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، جو رولنگز ہوتی ہیں، لا ہوتا ہے، اس کے لیے پولیس ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں قرآن میں، اور جہاں جہاں بتائے ہیں، اس کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اسلوب رہا ہے کہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تاکہ یہ فکر پیدا ہو جائے آدمی میں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، دین کا اچھا ایکسلنٹ طریقہ، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب کہنے کو کہہ دیا میں نے اور سننے کو سن لیا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، بس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کہ جب یہ فکر پیدا ہوگی اور ذکر اتنا بڑھے گا، اور تو انشاءاللہ یہ ہوگا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اور حضرت ایک دفعہ کسی صاحب کا خط پڑھ رہے تھے، تو اس خط میں حضرت بعض دفعہ مینشن کر دیتے ہیں، ایکسٹریکٹس ریڈ کر دیتے ہیں، تو اس زمانے میں حضرت اسی پہ بیان کر رہے تھے، خضوع پہ، تو کہ یہ دھیان رہنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔
تو یا یہ پھر یہ دھیان اس سے جو نچلے درجے کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ دھیان رہے. اور اگر یہ بھی نہیں رہتا تو پھر الفاظ کا یا معنی کا، یا یہ کہ میں خانہ کعبہ کے شریعت کے سامنے کھڑا ہوں یا کچھ اس طرح سے توجہ قائم کرنے کے لیے کریں. تو حضرت نے اس میں سے خط میں سے پڑھا، ان صاحب نے لکھا، حضرت کے ان میں سے تھے پرانے لوگوں میں سے، کہ الحمدللہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک خیال کچھ مدھم سا مجھے رہنے لگا ہے. تو حضرت نے اس کا بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بتایا لوگوں کو کہ بھئی کوشش سے ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ناممکن چیز ہے. اور کوشش کرنا ہے، کوشش سے آدمی کیا نہیں کر لیتا. بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں آج کل، ہوتا ہے لوگ ڈراتے ہیں فلاں امتحان نہیں دے سکتے، فیل ہو جاؤ گے، بڑا مشکل ہے، باہر جانا تو ناممکن ہے، اور فلاں چیز نہیں ہو سکتی آج کل، اور پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، اور کیا ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے. لیکن ہمت والے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد نصرت فرماتا ہے. تو بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بہتری لائیں اپنے اندر. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ بہتری کی فکر، یہی کامیابی کی کنجی ہے. ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ آدمی کو احساس ہو جائے اپنی کمی کا، اپنی کوتاہی کا، یہ آدھا سلوشن ہے پرابلم کا. مسئلہ یہی ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں. حضرت تھانوی کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب بیان کرو، اپنے عیوب سے، مجھے تو اپنے اندر کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی اب تم یہ کرو، کچھ دن بتائے، 3 4 دن بیٹھ کے دیکھو اپنے اعمال کو، جائزہ لو صبح سے شام تک کا، کہ یہ جو میں اعمال کر رہا ہوں اس لائق ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس درجے کے ہیں، سنت کے مطابق ہیں، اور ان میں وہ خلوص، وہ اخلاص، وہ صدق ہے جو مطلوب ہے. تو پھر ان کا 2 3 ہفتے بعد خط آیا کہ حضرت آپ نے تو میرے وہی کر دیا، میں جو جو چیز دیکھتا ہوں اس میں نقص ہی نقص نکلتا ہے. اور نقص کیسے نہیں نظر آئے گا جب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی آئے گی دماغ میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی گناہ کا کام کیا؟ نماز پڑھی، اللہ کا حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے، وہ ادا کیا ہے، لیکن استغفار کر رہے ہیں. تو استغفار بہت سارے ریزنز لکھے، اس میں سے ایک یہ ریزن لکھا انہوں نے کہ حضور کی معرفت ہر وقت بڑھ رہی تھی، تو ان کو لگتا تھا کہ جو میں نے عبادت پر عبادت کی ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. تو یہی سب سے بڑا وہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمال پہ سے نظر اٹھ جائے. کرے آدمی، پوری کوشش کرے، اور کرنے والے کرتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب کا آیا رمضان میں، اور عالم آدمی تھے، کہ میں تراویح پڑھاتا ہوں اور صبح شام باز دیتا ہوں، اور پھر لکھا اس کے علاوہ میں 10 سپارے روز تلاوت، رمضان کا زمانہ تھا، اور فلاں ذکر کرتا ہوں، فلاں کیا کرتا ہوں. ہمارے ابھی ایک بزرگ آئے تھے، حضرت حسن امام صاحب، تو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ میں رمضان کا معمول اپنے کو، انہوں نے شیئر کیا تھا سب کے ساتھ، اور وہ جو ہم لوگ نے سائٹ پہ بھی شیئر کیا تھا کہ 1.25 لاکھ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اللہ کا، کم تقریباً 2.5 گھنٹہ لگتا ہے اس میں، اور تسبیحات ہیں یہ میری، فارغ آدمی تھے، ریٹائرڈ آدمی، اور اتنا کرتا ہوں. اور لیکن پھر بھی مجھے وہ ہے کہ بھئی کچھ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس لائق تو ہے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. لیکن کوشش کرنی ہے، اور اپنے اعمال اپنے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مقصود تو ہے، لیکن یہ انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھا آدمی بن جائے، کہ اس کو خیال رہے اللہ کے حکم کی میں پاسداری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، اور دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. کیونکہ کر تو رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ نہیں بس آدمی میں فکر پیدا ہو رہی کہ اپنے اخلاق کو درست کرے اور دوسروں سے رویہ بہتر ہو. اور سب سے زیادہ جو نازک چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر والوں سے تعلق ہوتا ہے، گھر والوں سے رویہ ہوتا ہے.
جتنا قریبی تعلق ہوگا نا اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ حقوق ضائع ہوں گے. اسی لیے ہمارے حضرت جب بھی نکاح میں کبھی بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اور ہر آیت میں تقوی کا ذکر ہے، کسی آیت میں نکاح کا ذکر نہیں. عجیب سی بات ہے، بہت سی آیتیں ہیں جن میں نکاح کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن نکاح کے خطبے میں حضور نے جو بھی آیتیں پڑھی وہ تقوی پہ پڑھی. ہم حضرت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حقوق ہیں یہ آدمی کی اس کے ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں تقوی نہیں ہے، کیونکہ اتنا کلوز انٹیمیٹ تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی پولیس کوئی دوسرا آدمی انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتا. حقوق ضائع ہو رہے ہیں، غصہ کر رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے، باتیں سنا رہا ہے، کیا جلی کٹی باتیں کر رہا ہے، تو کون ٹوکنے روکنے والا ہے؟ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، سوائے یہ خیال کہ مجھے ایک دن جواب دینا ہے اللہ کو. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے حضرت تھانوی یہی فرماتے تھے بھائی، کہتے تھے ایک بزرگ بننا ہے، ولی بننا ہے، قطب بننا ہے، کہیں اور جاؤ. انسان بننا ہے تو یہاں آؤ. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بھائی جانور ہوتے ہیں وہاں 3-4 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں، گائے ہے، بکرا ہے، کیا ہے، اس کو کاٹ کے کھاؤ، دودھ پیو، کیا کیا کرو. ایک ہے جو درندہ ہوتا ہے، وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ بھیڑیا اور کیا کیا، شیر ویر. اور بعض جانور بے ضرر ہوتے، یعنی اس نہ آپ کو پازیٹیو کوئی چیز کر رہے ہیں نہ نگیٹو کر رہے ہیں. تو فرمایا کم از کم اس درجے کے تو ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جہاں جائے وہاں پھاڑیں کسی کو، کوئی بات ایسی کر دیں، کوئی ایسا کمنٹ کا پاس کر دیں، کچھ اور کر دیں کہ دوسرے کو تکلیف ہی پہنچے. تو یہ تو درندگی ہے. اور فائدہ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے لوگوں کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جیب میں کچھ ہو. پیسہ میں جب کسی کو دوں گا جب میری جیب میں ہوگا، جب میری جیب میں پیسہ نہیں ہے تو میں کس کو کیا دے سکتا ہوں. تو یہ کہ فائدہ پہنچانے کی نیت رکھے، لیکن کم از کم یہ درجہ تو رہے آدمی کا کہ وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے. اور پورے دین کا خلاصہ یہی ہے. حضرت تھانوی یہی فرماتے تھے کہ میں یہ سب نہیں دیکھتا کہ کون تہجد گزار ہے، کون سا والا ذکر کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں معاملات خراب ہیں، معاشرت خراب ہے، مجھے نفرت ہو جاتی ہے اس شخص سے. ہمارے یہاں اس بار اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. حضرت تھانوی کا سلسلہ اس چیز میں کوشش کرتا ہے کہ یہ معاملات معاشرت بہت بہتر ہے، سب صاف رہے. بات جو بالکل ہے، چاہے جتنا بھی کلوز کانٹیکٹ ہو، جتنا بھی وہ ہو، بات صاف رکھنا چاہے، چاہے پیر مرید میں ہو، چاہے مرید مرید میں ہو، والدین میں ہو، سب میں ازیوم کرنا، دوسروں پہ بدگمانی کرنا، معاملات خراب کرنا نا، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں. یعنی یہ مطلب ہے کہ دل میں کچھ گڑبڑ ہے، کوئی چیز اور سمائی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنی جھوٹی شان بتانا کہ ہم تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی دیندار ہے، اور ہم کیا ہیں اور کیا نہیں. وہ ساری دینداری پتہ چل جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے تھے کوئی بھی آپ کو اجازت دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے، کچھ دے دے، عالم بنا دے، شیخ بنا دے، کچھ بنا دے، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کو سرٹیفکیٹ نہ دے کہ یہ واقعی دیندار آدمی ہے. وہ جانتی ہے صحیح معنی میں آپ کو کہ کتنے دیندار ہیں. تو یہ نا، یہ اصل دینداری پیدا کرنا. آج کل دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہم سب دھوکہ دے رہے ہیں. شاگرد استاد کو، استاد شاگرد کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بچے والدین کو، والدین بچوں کو. دھوکہ ہی دھوکہ کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا اچھا چاہتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، ہماری اسٹیٹس بڑھ جائے گا. بچے کا کوئی نہیں، کباڑا ہو جائے، کباڑا ہو جائے. نروس ریک ہو جاتا ہے ڈاکٹر بنتے بنتے وہ. لیکن یہ کہ ہاں
کیریئر بن جائے اس کا، چاہے دین کا کباڑا ہو جائے۔ تو یہ دھوکہ چل رہا ہے، دھوکے کا دور۔ حضرت ہمارے تھے مولانا وسیع اللہ صاحب، کہتے تھے یہ دور نفاق کا دور ہے، دل میں کچھ ہے، ظاہر کچھ کرتے ہیں، اس سب میں چاہے دیندار ہو چاہے دنیا دار ہو۔ اور اصل دینداری تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو تو بس نقل اتارنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بہت بڑی بات ہے کہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے دیکھا ہوا ہو۔ مسئلہ یہی ہے نا، آج کل جو یعنی میڈیکل فیلڈ میں اتنا زیادہ ایمفیسس دیتے ہیں کہ باہر جاؤ ٹرین کرو، کیوں دیتے ہیں؟ کہ کم از کم دیکھ تو لے آدمی کہ ہوتا کیسا ہے، اپروچ کیسی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہوتا کیسا ہے، ویل ٹرین ہیزرڈ ٹریننگ میں جو بنتا ہے اس میں، اور سسٹمیٹک ٹریننگ میں جو ڈاکٹر بنتا ہے، پتہ تو چل جائے۔ حضرت تھانوی یہ کہتے تھے ہمیں آ کے کوئی گائے بیل نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان ہیں، ہم نے انسانوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اب تو کم از کم دیکھ تو لے آدمی، اسی لیے بہت زیادہ ایمفیسس دیا جاتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جائے، دیکھے، ان کو وزٹ کرے، تاکہ پتہ تو چلے۔ اور یعنی بزرگ فرماتے ہیں بڑے بوڑھے کہ بھئی یہ جو اصل اللہ کا تعلق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو خوشبو کی طرح ہوتا ہے، مشک ہوتا ہے، مشک تو خود ظاہر ہوتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مشک ہے، وہ جہاں پر رکھی ہوگی وہاں سے خود خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے، اور یہ زندگی بھر کی کوشش ہے، ایک دو دن کی، 40 دن کی، 50 دن کی کوشش نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر کی کوشش ہے، اپنے کو امپروو کرنا، اپنے کو improve۔ اور پروفیشنل لائف میں ہم لوگ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، جو پڑھا تھا اسکول کے زمانے میں، جو ٹریننگ میں کیا تھا، اس میں سے کتنی ساری چیزیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں، یعنی اس کو کوئی وہ بھی نہیں کرتا۔ اگر اپڈیٹ نہیں رکھیں گے، اپنے کو بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے تو بیکار ہو جائیں گے۔ آج کل ہے یہ 1960 کی، 1950 کی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں، لیٹسٹ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ تو یہ آدمی کو دین کے معاملے میں بھی کرنا ہے، اپنے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے ہر روز۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو اللہ کی راستے میں لگا ہوا ہے وہ تو 50 سے زیادہ مرتبہ اپنے آپ اپنی چیزوں کو ایویلویٹ کرتا ہے دن میں، یعنی یعنی ایکسیسو، کہ میرا نیت صحیح ہے، کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اس طرح سے اپنے کو ایویلویٹ کرتا رہتا ہے دن بھر میں، اور بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی بہتری جو ہے اصلاح ہے۔ اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گھول کے پلا دی جائے اور وہ کر دی جائے، اصلاح یہی ہے کہ اپنے کو بہتر سے بہتر کیا جائے، اور وہ بہتری اعمال اور اخلاق میں ظاہر ہونی چاہیے، ورنہ وہ اسٹنٹڈ گروتھ ہے، گروتھ نہیں ہو رہی۔ وہ ظاہر ہو رہا ہے، کھلا بھی رہیں بچے کو، پلا بھی رہیں، لیکن کوئی مسئلہ ہے، یا تو سی پی ہے یا کچھ اور ہے، کچھ مسئلہ ہے، میٹابولک ڈس آرڈر ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بھائی ہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جو کہ کیا معلوم صنعت کے اعتبار سے اتنی بہتر نہیں، لیکن یہ کہ بزرگ بیان فرماتے ہیں بار بار، مفہوم ہے کہ جس کا گزشتہ روز آج سے، اور آئندہ آنے والا کل آج سے بہتر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں، یہ دین کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ تو یہ کوشش کرنا ہے، اسی لیے آپس میں بیٹھتے مذاکرہ کرتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا غیاث المستغیثین، یا مال المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ ہم آئے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں معاف فرمایا تو کون معاف فرمائے گا؟ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین، یا غیاث المستغیثین۔ ہم آپ کی دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس رستے کی جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے یا العالمین۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے یا العالمین۔
اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، ہمت عنایت فرما دیجیے یا العالمین یا العالمین۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عنایت فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ آپ سے تمام وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماذ المستجیرین۔ یہ کرونا کی وبا پھر سے ایک دفعہ آ رہی ہے، اپنے کرم و فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جو مبتلا ہے ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے۔ ہمارے چچا ہے ڈاکٹر سلامت کمال، وہ ان کی اہلیہ دونوں کو ہوا ہوا اس وقت، اور باقی جو بھی حضرات ہیں سب کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرما دیجیے، اور اس کے خراب اس کے بیماری سے بچا لیجیے یا العالمین۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو اپنے کرم اپنے فضل سے ہر طرح کے حادثات، سانحات، موذی دیرپا، سنگین بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار آسانیوں سے، دھوکہ دہی اور جو بھی رائج الوقت خرابیاں ہیں ان سب سے حفاظت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی، جان مال، عزت آبرو، صحت کی حفاظت فرمائیے یا العالمین، ان کی زندگی کی، حیات کی حفاظت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ پاکستان کے حالات بہتر فرما دیجیے، معاشی استحکام عنایت فرما دیجیے، نیک حکمران عنایت فرما دیجیے یا العالمین۔ ہماری شامت اعمال دور فرما دیجیے یا العالمین، ہماری شامت اعمال دور فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا العالمین۔ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً برما میں، کشمیر، فلسطین، افغانستان، شام میں یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہم کو، ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزر الفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔